لبیک یا حسین، لبیک یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال مولانا سيد الشهداء عليه السلام: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة. عزادران ابا عبداللہ علیہ السلام، مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی اپنی درگاہ میں آپ سب کی خدمات کو، عزاداری کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو کربلائی بننے کی، حسینی بننے کی، اور مکتب عاشوراء سے، درسگاہ کربلا سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو کسی تجارت میں یا کسی معاملے میں کبھی کبھار نقصان تو نہیں ہوتا، لیکن وہ احساس زیاں کرتا ہے۔ یعنی میں اپنی کوئی چیز، اپنا کوئی مال مارکیٹ میں لے جا کر کسی قیمت پر میں بیچ دیتا ہوں۔ فرض کر لیں میں نے کوئی قیمتی پتھر خریدا، 1000 روپے میں، بازار میں لے گیا، اسے 10,000 میں نے بیچ دیا۔ فائدہ ہوا، نقصان تو نہیں ہوا۔ میں نے 1000 کا خریدا، 10,000 میں نے اس پتھر کو بیچ دیا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میں اس کو اگر فلان اس مارکیٹ میں لے جاتا تو اس کو 50,000 پیسہ ملتا، یا فلان اس شہر میں اس کو لے جاتا، یا فلان اس شخص کو میں بیچتا تو وہ 1,00,000 مجھے دیتا۔ یہاں پر انسان زیاں کا احساس کرتا ہے، نقصان کا احساس کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ کیوں میں نے اس چیز کو اس قیمت پہ بیچ دیا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ فلاں ایسے ہی وہ افسوس کرتے نظر آتے ہیں، میں فلان معاملے میں اس طرح مجھے فائدہ زیادہ ملتا تھا، میں نے کم فائدے میں اس چیز کو، اس معاملے کو میں نے انجام دیا، اس چیز کو میں نے بیچ دی۔
اسی طرح دینی معاملے میں بھی، ثواب اور درجات کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ بہت دفعہ انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے لیکن بہت کم پہ اکتفا کرتا ہے۔ مواقع بہت سارے ہیں۔ میں ایک دفعہ کسی جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں پر موجود ایک بزرگ کو میں نے سلام کیا تو اشارہ کر کے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، بھائی تم نے سلام کیا اور ثواب کمایا، بہت اچھا کیا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے خود پر اور لوگوں پر کہ اتنے سارے ثواب کمانے کے ذرائع موجود ہیں، اتنے سارے ثواب حاصل کرنے کے کام موجود ہیں جو بغیر کسی زحمت کے انسان حاصل کر سکتا ہے، اپنے لیے کسب کر سکتا ہے، اپنے لیے جمع کر سکتا ہے ثواب اور حسنات، لیکن انسان نہیں کرتا۔ بہت سارے جگہوں پر آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیں، تسبیح نہ ہو، اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ تسبیح اٹھانا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہے، سخت ہے، تو آپ کی زبان کو تو آپ حرکت دے سکتے ہیں۔ لوگ موسیقی سن رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کان میں دعا تو سن سکتے ہیں، قرآن سن سکتے ہیں۔ زبان میں بھی، زبان اگر آپ زبان کو جنبش دینا، حرکت دینا آپ کو مناسب نہ سمجھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، صرف زبان حرکت کرتی ہے، لبوں کو حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے لا الہ الا اللہ، ذکر شریف۔ خیر، میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، ہمارا موضوع ہے پیغامہائے عاشورہ۔ تو عاشورہ، مکتب عاشورہ، مدرس عاشورہ، درسگاہ کربلا میں، درسگاہ عاشورہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا لیکن کم حاصل کیا۔ بہت کچھ وہ اس درسگاہ سے فیضیاب ہو سکتا تھا، بہت کچھ ان کے پاس موجود ہے، فیوض الرحمن کے دروازے ہیں یہ، لیکن میں نے بہت کم پہ اکتفا کیا۔ افسوس ہوگا کل کہ میں نے کیوں اس عظیم درسگاہ سے، کیوں اس عظیم خزانے سے میں نے بہت کم حاصل کیا، بہت کم لیا۔ لہذا المؤمن کیس، مؤمن بہت تیز ہوتا ہے، بہت زرنگ ہوتا ہے، بہت ذہین ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں ہوتا ہے، یعنی ثواب اور درجات کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا ان ایام میں، عزاداری کے دنوں میں، اللہ تعالیٰ کے فیوضات میں سے ہے، برکات میں سے ہے، ہم پر احسانات میں سے ہیں بڑے، کہ ہمیں حسین سے آشنا کر دیا، ہمیں فرش عزا پر لا کر بٹھا دیا۔ تو یہاں سے انسان اس فرش سے عرش تک جا سکتا ہے، اگر کوئی نہ جائے تو احساس زیاں ہوگا، کل پچھتا جائے گا کہ میں نے کیوں اس عظیم درسگاہ سے، کیوں اس شخص کی مانند ہے جس کے گاؤں میں، جس کے شہر میں، جس کے پڑوس میں بہت بڑا علمی درسگاہ موجود ہے، اور لیکن وہ ان پڑھ رہتا ہے۔ گھر والے جتنے اس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہ نہیں جاتا، لیکن چند برس بعد وہ پچھتا جاتا ہے کہ ایک کاش میں یونیورسٹی اٹینڈ کرتا، میں کالج جاتا، میں اسکول میں پڑھتا۔ تو اس عظیم درسگاہ میں صرف اسی کو کافی نہ سمجھے، ہاں بہت سارے اوقات